چند پریکٹیکل سٹیپس اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کے کوئی کویسچن یا کمنٹس ہوں گی تو میں ضرور لوں گی. تو وہ پریکٹیکل سٹیپس کیا ہوں گے کہ آپ کیسے کریں. جیسے بچے کے لیے کیا ہوگا، جتنا جلدی بچہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے اتنا بہتر ہوتا ہے. اگر اس کی اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہے تو وہ کروائیں، آکوپیشنل تھیراپی کی ضرورت ہے تو وہ کروائیں، بیہیویئر تھیراپی کی ضرورت ہے تو وہ کروائیں. اب دیکھیں ہمارے بچے کئی دفعہ سال ہر سال تک ڈائگنوز نہیں ہوتے. اس میں سب کا رول ہے. جیسے سب سے پہلے تو والدہ کو فیل ہو جاتا ہے کہ میرے بچے میں مجھے لگتا ہے کوئی چیلنج ہے، اور جب وہ بتانے کی کوشش کرتی ہے باقی گھر والے اس کو چپ کرا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، پتہ نہیں تم وہمی ہو اور اس طرح سوچتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں. اس وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم صرف میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جیسے میرے جیسے کسی پیڈیٹریشین کے پاس آپ چلے جائیں گے تو ہم جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں پیڈیاٹرکس میں، ہم کئی دفعہ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہوتے کہ کوئی بھی اگر نیورو ڈائیورجنس ہے یا کوئی اسپیشل نیڈ ہے اس کو فوراً پک کر سکیں. یعنی ہمیں فزیکل کوئی ڈسیبلٹی ہوگی یا کہیں پہ کوئی چیلنج ہوگا وہ تو نظر آ جائے گا، لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی نیورولوجیکل ہے تو وہ ہم بھی فوراً پک نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے بھی پھر وہ کمی رہ جاتی ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے جانا کس کے پاس ہے. لیکن ارلی انٹرونشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اسٹرینتھ بیسڈ اپروچ ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا انجوائے کرتا ہے. جو بھی وہ انجوائے کرتا ہے اس میں اس کے لیے فطرتاً کون سی چیز بہت اچھی ہے وہ ہم نے اس کو پرووائڈ کرنی ہے، اور کون سی انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں پہ وہ تھرائیو کرتا ہے، جہاں پہ وہ خوش ہوتا ہے، جہاں پہ وہ سیکھتا ہے، جہاں پہ وہ بالکل ایک نارمل فریم ورک میں ہوتا ہے. اور ہم نے ان انوائرمنٹس میں اس کو زیادہ لے کے جانا ہے تاکہ یہ کہ وہ بچہ وہاں پہ گرو کر سکے. پھر یہ کہ ایسے بچے کو جس حد تک ہم پریڈکٹیبلٹی دے سکتے ہیں وہ ہم نے دینی ہے. یعنی اس کی روٹینز بنانی ہیں، اس میں اس کے لیے کوئی ویژول ہم نے کوئی اسکیجولز بنانے ہیں، کوئی پکچر کارڈز بنانے ہیں، کوئی انسٹرکشنز ایسی ہم نے جو ہیں وہ لے کر آنی ہیں تاکہ جتنی روٹینز اور اسٹرکچرز اس کے بنیں گے اس کے مطابق ہوں گے اور باقی فیملی کے مطابق اس کو فائدہ ہوگا. والدین جو ہیں ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان کو پروفیشنل قسم کی گائیڈنس دی جائے. کلچرل متس پہ نہیں ان کو چلنا، بلکہ ان کو تھیراپسٹ، ٹرینڈ تھیراپسٹ اور ایجوکیٹرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. اور اکثر اوقات جب بھی میرے پاس ایسے والدین آتے ہیں تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مس یوز نہ ہوں تو آپ ایک کام کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے بچے کا چیلنج ڈائگنوز ہوا ہے آپ اس میں پی ایچ ڈی کر لیں. آپ اس میں اپنے آپ کو اتنا امپاور کر لیں، اتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا لیں. یعنی جب آپ کسی تھیراپسٹ کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایکسپرٹ کے پاس جائیں، ایجوکیٹر کے پاس جائیں، کروائیں گے تو وہ، لیکن آپ ایک سیکنڈ میں پک کر لیں کہ یہ کہاں پہ گڑبڑ کر رہے ہیں، کون سی چیز آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے جو میں نے جس کا ذکر کیا، اور اس پہ میں انشاءاللہ کسی اور سیشن میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گی، وہ ہے کہ پیرنٹس کا اپنا سیلف کیئر پلان بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب دیکھیں ایمٹی کپ سے ہم کچھ بھی نکال کے کسی کو نہیں دے سکتے. آپ کو اس پورے مشن پہ بہت اسٹیمنا چاہیے، بہت انرجی چاہیے، بہت پازیٹیوٹی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اکثر ہم اپنے آپ کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، حالانکہ چوائس ہمارے پاس ہمیشہ ہوتی ہے اگر ہماری یہ ترجیحات میں سے ہو. مثلاً آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا 15 منٹ ہی چاہے دن کے ہوں جس میں آپ پرسکون بیٹھیں، جس میں آپ نے کسی چیز کے بارے میں پریشان نہیں ہونا. آپ بیٹھ کے تلاوت سن لیں، ڈیپ بریدنگ کر لیں، اذکار کر لیں، اور بس آپ کسی کے حوالے سارے خاندان کو کر کے آپ کے بس مجھے یہ 15 منٹ چاہیے. نماز آپ کی جو ہو وہ ایسی ہو کہ آپ سکون سے پڑھ سکیں. اگر ساری نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ایک نماز آپ کی ضرور ایسی ہو. اور آپ سپورٹ گروپس کا اپنے آپ کو حصہ بنائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اسی طرح جیسے میں نے ایڈوکیسی کی بات کی، یہ ہمیں بلڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اساتذہ سے بات کرنا، اسکولز میں جا کے بات کرنا، ریکویسٹ کرنا کہ ہمارے بچوں کے لیے ایسی ایسی اسپیس بنائی جائے، ان کو بلی سے بچایا جائے. اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہے اس کو بار بار دیکھنا کہ میرا بچہ کتنا کیپیبل ہے، پہلے کیسا تھا، کتنی اس نے پروگریس کی ہے، اور کتنا کہاں وہ آگے جا سکتا ہے. اسی طرح سے باقی بہن بھائی جو ہیں ان کا ریلیشن شپ ایسا بلڈ کروانا کہ آپس کی ریزنٹمنٹ نہ ہو بچوں کو، بلکہ آپس میں پیار محبت کا ہو. باقی بچوں کو بھی آپ پرسنل ٹائم تھوڑا سا دے سکیں اور ان بچوں کو بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انوالو کر سکیں. پھر وہی سوسائٹی کے لیول پہ ہم آ جائیں گے کہ مساجد ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں، پارکس ہیں، اور بہت ساری جو ایسے مطلب آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں ان میں
وہاں پہ ویلکم ایک ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. ہمیں ایسے فیملیز کو بہت زیادہ ہیلپ فل ان کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ آ سکیں اور وہ بہت سے پروگرامز کا حصہ بن سکیں. اس کے لیے ورک شاپس ہوں، کیمپینس ہوں. اور آپ سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں یہاں پہ. جب بھی کوئی مدر مجھے کہتی ہیں کہ میں جب اپنے بچے کو لے کے جاتی ہوں، اگر وہ لاؤڈ ہو یا کوئی بھی اور اس کا ایسا بیہیویئر ہو جو کہ باقی لوگوں کو اسٹرینج لگے اور لوگ آ کے طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ضرور پبلک پلیسز پہ جایا کریں اور اپنے بچے کے چیلنج کے بارے میں ایک چھوٹا سا ہینڈ آؤٹ بنا لیں. اور جب آپ کے پاکٹ میں وہ ڈھیر سارے ہینڈ آؤٹ پڑے ہوں، جب بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ مسکرائیں اور اس کو ہینڈ آؤٹ دیں جس میں یہ بھی لکھا ہو کہ چھوٹا سا کہ بھئی یہ چیلنج کیا ہے، جس میں یہ بھی لکھا ہو کہ آپ کی ان سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کریں، تاکہ ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرتے چلے جائیں. اینڈ آف دا ڈے یہ بات یاد رکھیے، ہر بچہ ہمارے لیے ایک امانت کی طرح ہے اور ہر بچہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. اولاد کو ویسے ہی فتنہ کہا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو سزا ملی ہے، بلکہ ہر بچہ وہ جیسا مرضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. کسی کو کسی طرح آزمایا جاتا ہے، کسی کو کسی طرح آزمایا جاتا ہے. جو فیملیز آف ڈٹرمنیشن ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب وہ اس چیلنج پہ بھی اللہ کی شکر گزار ہوتے ہیں تو وہ لگاتار ان کا ایک اجر ان کو مل رہا ہوتا ہے. اور ایسے صبر پہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم ویسے نہیں سیکھ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم نے جو چیز سوچی نہیں ہوتی وہ ہمارے اندر ڈیولپ تب ہوتی ہے جب ہم اس قسم کے چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اختتام میں اسی بات پہ کروں گی کہ آپ کو ہر سٹیپ پہ ایک اسٹرینتھ چاہیے. آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ جو سفر ہے میرا، اس میں چیلنجز ہیں، لیکن میں نے چیلنجز کو دیکھنا ہے، اپنی جہاں جہاں شکست ہے اس سے نیچے نہیں گرنا. اپنے مائنڈ سیٹ پہ میں نے خاص نظر رکھنی ہے، اور ہر دن میرے پاس چند پریکٹیکل سٹیپس ہونے چاہیے کہ میں نے اپنی فیملی کو، اپنی اولاد کو کیسے کھڑا کرنا ہے، کیا میں نے کام کرنا ہے. اور اللہ سے بہت دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو کہ مشکلات کو آسان بناتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی مشکل کو آسان بنانا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم اپنے رب سے ہی آسانیوں کی توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بچے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دیے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں. یہ بچے بلیسنگ ہے، اور جب تک ہم ان کو اسپیچ تھراپی، آکوپیشن تھراپی نہیں کرائیں گے، ہم ان کو دوسرے فردر ایجوکیشن نہیں دے سکتے. یہاں جاتے منزل اسکول آتا ہے جی حنیفہ کا، اور پھر ملینیم اسکول پہ جاتے ہیں تو بچے بہت کیئر کرتے ہیں. وہاں کے اسٹاف بھی بہت اچھا ہے، کہتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز بہت ساری فالس ہوپس دیتے ہیں. آئی وش کہ ڈاکٹرز ایسے کیا کریں، کیونکہ ہم میں سے بہت سو کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ان بچوں پہ کام کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی رہیں گے. تو یہ میں ایک نہیں ہوں، بہت سارے پیرنٹس مجھ سے ایگری کریں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر کمیونٹی میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ تھوڑے سے ہوپس تو دے دیں ہمیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا یہ بہت اچھا رہا. اور جو آپ نے یہ کہا نا کہ ہینڈ آؤٹس رکھیں اپنے پاس، تو وہ تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گی، کیونکہ لوگوں کے سوال جواب سے ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ہینڈ آؤٹس بہت اچھے رہیں گے ہمارے لیے، اور ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر پائیں گے اسی طرح. تھینک یو سو مچ. آئی ریئلی انجوائڈ. جزاک اللہ خیر. اچھا، وہ جو میں نے بات کی تھی میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹرز فالس ہوپس دیتے ہیں، میں فالس ہوپس کی بات کر رہی تھی. فالس ہوپ یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس ایک ٹریٹمنٹ پلان ہے، یہ انجیکشنز ہیں، یہ آپ لگوائیں، اس میں اتنے پیسے لگیں گے، یا یہ وائٹامنز آپ دیں اور یہ آپ 6 مہینے دیں، دیکھیں اس کا دماغ بھی تیز ہو جائے گا اور یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. اس طرح کی ہوپس نہیں دینی چاہیے، یہ غلط بات ہے. صحیح ہوپ دینی چاہیے، ہیلدی ہوپ دینی چاہیے. یہ ہیلدی تو ہوپ، بات صحیح. جی، آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ انویسٹ کریں گے ان بچوں میں، اتنا زیادہ ان بچوں کے چانسز ٹھیک ہونے کے ہیں. اب انہوں نے ٹھیک کتنا ہونا ہے یہ وقت بتائے گا. کچھ بچے اتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ وہ کلوز ٹو جو بھی سوسائٹی میں ایک نارمل پریکٹس ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بچے اپنے حساب سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہوتے لیکن
وہ خراب نہیں ہوتے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو وہ بہت بڑی خرابی ہے جس کی طرف آپ کے بچے جائیں گے. تو یہ کلیئرٹی سے ان کو والدین کو سمجھانا جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ظاہر ہے پھر ان کو کسی ایک گروپ کا حصہ بنانا یا ان کو کسی کی طرف ریفر کرنا کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طرح سے مینیج کر سکیں. تھینک یو سو مچ اتنی ڈیٹیلڈ اور انسائٹ فل گفتگو کے لیے. اور لائک اٹ واز اے گڈ لرننگ ایکسپیرئنس فار آل آف اس. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بلی ہو رہا ہے اور وہ آ کے آپ سے اس بات کو شیئر کرتا ہے تو ایز اے پیرنٹ ہاؤ کین آئی ڈیل ود دیٹ؟ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یعنی کہ جب آپ کا بچہ آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ میں بلی ہوا ہوں اسکول میں، تو اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر تو ایک بچہ جو ہے وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتا ہے، اس کے کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہے، اسرٹیو بیہیویئر سے کام کر سکتا ہے، تو آپ اپنے بچے کو بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے اسے ڈیل کرے گا. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر میرے بچہ جو ہے اس کی کوئی ایسی اسپیشل نیڈ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو جا کر اسکول کے جو بھی اتھارٹیز ہیں آپ ان سے بات کرتے ہیں. دوسرا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان اتھارٹیز سے جا کر ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں کہ آپ اس پوری کلاس سے بات کر سکیں یا پورا اسکول یا پورا ادارہ جو ہے اس سے بات کر سکیں. اینڈ ایز اے پیرنٹ یو گو دیئر ایز این ایڈوکیٹ. وہ ایڈوکیسی پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ جا کر ان کو بتاتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ سے کوئی ڈفرینٹ بچہ ہے تو وہ کیا کیا نہیں کر سکتا، کیا کر سکتا ہے، اور آپ بلی کرنے کے بجائے اس طرح سے اس بچے سے ڈیل کریں. تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، باقی بچوں میں بھی ایمپتھی آتی ہے. دیکھیں وہ باقی بچے برے نہیں ہوتے ہیں، وہ بلی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں یہ بیہیویئرس نہیں سیکھے، انہوں نے یہ طریقے نہیں سیکھے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں یا چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس وجہ سے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پھر بھی بولنگ چل رہی ہے تو دین یو ہیو ٹو ٹیک اے فرم اسٹینڈ. پھر دین یو ہیو ٹو گو ٹو دا اتھارٹیز ان اے فرم ٹون. اور اگر بچہ آپ کا جیسے کیپیبل ہے، وہ ان سب چیزوں کو خود سے ڈیل کر سکتا ہے، بٹ ایموشنلی وہ اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہے کہ لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ somebody who is in his teens بیسکلی، بٹ وہ ایموشنلی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کنٹین کر پا رہا یا باہر وہ ڈیل کر کے آ رہا ہے پراپرلی، بٹ آئی نو کہ ہی از اسٹریسڈ آؤٹ. تو ہم اس بچے کی کس طریقے سے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں؟ لائک واٹ شوڈ بی دا پیٹرن کہ ہم اس کو ایموشنل اسٹریس سے نکال سکیں؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنا. یعنی آپ اسے کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا کیا ہوا بہادر بنو اور بس آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. ہم اس سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آئی ایم شیور کہ جب کوئی بلی کرے تو مطلب میں بھی آپ کی جگہ ہوتی تو میں ایسا ہی محسوس کرتی. اٹس اوکے اف یو آر فیلنگ لائک دس. اس کو پہلے سیٹل ہونے دیں، پھر اس کو پوچھیں کہ ہاؤ وڈ یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو. آپ کیسی ہیلپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دوں. یعنی میں آپ کو بیک اینڈ پہ گائیڈ کرتی رہوں، آپ کو میں کسی ایسے تھراپسٹ کے پاس، ایسے کوچ کے پاس لے جاؤں جو آپ کو ہیلپ کرے کہ آپ ایموشنلی اپنے آپ کو سیٹل کریں، یا یو وانٹ می ٹو ایکچولی گو ٹو دا انسٹیٹیوشن اینڈ ٹاک ٹو دا اتھارٹیز اینڈ کم ٹو یور ریسکیو اوور دیئر. ہم نے اپنے بچے کو کہیں پہ بھی یہ فیلنگ نہیں دینی کہ تم کمزور ہو، تم خود سے اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتے. ہم نے اسے یہ فیلنگ دینی ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو دیٹ از یور بیسٹ ایفرٹ، اور اس کے علاوہ جو آپ سے نہیں ہو رہا تو دیٹ از واٹ دا پیرنٹ از دیئر فار. تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور میں تمہاری ہیلپ کروں گی، اور تم آہستہ آہستہ مزید سیکھتے جاؤ گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یو ول بی ایبل ٹو ہینڈل دا ہول سچویشن یور سیلف. اور ان کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ بلنگ یعنی آپ اس کو کوئی فیکٹ فگرز بھی دکھا سکتے ہیں گوگل کر کے کہ دیکھو پوری دنیا اس چیز کے لیے پریشان ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور تم پریشان ہو تو دیر از سم تھنگ دیر سیریسلی رانگ ود یو. تو ہم اس کو یونیورسل فینومینا یا نارملائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اٹس اوکے. بہت سے لوگ فیل کرتے ہیں بٹ دیر آر ویز ان وچ اٹ کین بی ڈیلٹ ود. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بہت ہی ماشاء اللہ اچھی باتیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں یہاں کہ سم ٹائمس جو انسان ایسے بچوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے اور وہ ڈیل بھی بہت اچھے سے کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیل کرنا آ بھی جاتا ہے.
لیکن ہم لوگوں کے رویوں کو کیسے, مطلب آپ اپنے اندر تو بہت مضبوط ہوتے ہیں, لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں لوگوں کی نظریں, اور سیکنڈلی مطلب یہاں تو پھر بھی سب ہاؤ کہ ماشاء اللہ لوگ کافی انڈرسٹینڈیبل ہے, وہ نہیں زیادہ کوشچننگ کرتے, لیکن بعض اوقات ایسی جگہیں ہوتی ہیں, اسپیشلی ایم سو سوری ٹو سے, کہ ہماری اپنے ہی پاکستانی کمیونٹی میں ایسا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ دیکھ کے پہلے تو وہ دیکھتے رہتے ہیں, اسٹیئر کرتے رہتے ہیں, دین یہ جو ہے نا, یہ بچے کا جو کانفیڈینس ہے نا, جو بچہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, وہ باہر جانے سے اوائڈ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لوگ مجھے اسٹیئر کرتے ہیں. اس کو آپ گھر میں 10 دن ایک بات سمجھاتے رہیں, آپ ایک دن اگر ایسی جگہ وہ بچہ کسی ایسے انسان سے انکاؤنٹر ہو جائے یا ایسے لوگوں سے یا ایسی جگہ وہ چلا جائے تو وہ پھر کبھی بھی نہیں مان رہا. تو اسپیشلی مطلب میری بیٹی ہیں اور وہ ان کے بہت اس طرح میں ماشاء اللہ, ادروائز شی از ویری شارپ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ وہ امپیکٹ ہوتی ہے. اور گھر میں ہم پیرنٹس بہت کانفیڈینٹ ہیں ماشاء اللہ, ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. میں تو کہتی ہوں کہ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان بچوں کی وجہ سے بہت راستے بھی دکھاتا ہے اور نوازتا بھی ہے. لیکن بات صرف یہ کہ ہم اس بچے کی ٹریننگ اس کو کیسے کانفیڈنٹ بنائیں. اور دوسرا بس یہ کہ آپ ماشاء اللہ آپ کافی آپ اس لیکچرز میں ہیں, تو آپ لوگوں کو ان باتوں پہ ٹرین کریں, بتائیں انہیں کہ یہ چیزیں ماں باپ کو بہت ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. انشاءاللہ یہ والے جو سیشنز ہیں ہم ریگولر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ شیئر کریں گے. اور میں سوچی تھی کہ اگر ہم جب نیکسٹ ٹائم اس کا کریں نا, تو ہم اس کا فلائر بنا کے اوپن کریں گے اور باہر کے لوگ بھی اس کو اٹینڈ کر سکیں. اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو اپنا بتاتے ہیں کہ ہماری فیلنگس کیا ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کے لیے میں جیسے سولوشن دے چکی ہوئی ہوں نا آپ کو. اب آپ 2 اینگل سے دیکھیں. ایک یہ کہ آپ پلان کر کے گئے, جیسے مثلاً کسی کی شادی پہ, گھر میں ڈنر پہ, کچھ اور ایونٹ پہ, تو آپ کے پاس ایک رائٹ اپ ہونا چاہیے جو آپ پہلے سے ان کو بھیج دیں کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے اور اس کی یہ چیلنجز ہیں اور اس کے یہ بیہیویئر ہوتے ہیں وچ از ویری نارمل فار دا چائلڈ. آپ نے ان سے اس طرح سے بات کرنی ہے, یہ کرنی ہے, اور آپ نے یہ والے بیہیویئرز اوائڈ کرنے ہیں. وہ ایک اسٹینڈرڈ رائٹ اپ ہو آپ کا جو آپ لکھ لیں, اور مے بی عزم کی ٹیم آپ کو اس میں ہیلپ کر سکے کہ وہ لکھتے, اور وہ پھر آپ لوگ جو ہے نا سمپلی وہ شیئر کر لیا کریں. دوسرا یہ کہ جب کسی آپ پبلک پلیس پہ جاتے ہیں, وہاں لوگ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں, تو آپ اسمائل کے ساتھ ایسا ہی کوئی رائٹ اپ ان کو دے دیا کریں. آپ کے پاس ہمیشہ ایسے رائٹ اپ ہونے چاہیے جو آپ ان کو دیں اور ان کو بتائیں کہ دس از دا ناٹ اے نارمل بیہیویئر, اینڈ دس جو ہم آپ کو لکھا ہوا دے رہے ہیں دس از دا رائٹ بیہیویئر. ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو. جتنا ہم ایجوکیٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آہستہ آہستہ ان باتوں کو سمجھیں گے اور اپنے شیل میں سے نکلیں گے, اور ایمپتھی جو ہے وہ بڑھے گی. لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہے, اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کیسے ان سینیریوز کو ہینڈل کرنا ہے, اور وہ اسی لیے پریشان ہوتے ہیں. اب میں بھی سمجھتی ہوں کہ میں کیونکہ پیڈیاٹرکس میں ہوں, میرے پاس اس طرح کے بچے میں فزیکل ایلمنٹس کے لیے آ جاتے ہیں, تو مجھے پتہ ہے ان سے بات کیسے کرنی ہے, ان کے ساتھ کنیکشن کیسے بلڈ کرنا ہے, اور ان کو سمجھنا کیسے ہے. ان کی جو bizarre موومنٹس ہیں, یا جو ان کی کبھی لاؤڈ وائسز ہیں, یا کوئی باڈی موومنٹس ہیں, ان کو سب کو کیسے دیکھنا ہے اور کیسے ان سے ان کو سمجھنا ہے, آئی کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے. لیکن عام لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہوتی نا سلسلے میں, تو وہ پھر نہیں کر پاتے. تو ہم ان اے وے ایسے سوچا کریں کہ یہ بیچارے بھی ان کو نہیں پتہ, ہم ایجوکیٹ کریں گے انہیں, ہم سکھائیں گے انہیں, بیکاز وٹ وی انڈرسٹینڈ دے ڈونٹ. وہ یہ باتیں بھی نہیں سمجھ سکتے. ہم صرف دکھی نہ ہوں, ہم ان کو ایکچولی ایجوکیٹ کرنے کی طرف چلے جائیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک کوشچن تھا, جیسے ہم بات کر رہے تھے پیچھے کہ آپ نے بولا کہ آپ جتنا اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں گے تو اس کا رزلٹ اتنا اچھا آئے گا. لیکن میرا سوال یہ تھا, جس طرح کہ میں نے اپنی لائف میں اپنا بیسٹ جو ہے نا ٹائم اپنے بچے کو دیا, ابھی ماشاء اللہ 24 ایئرس کا ہے, لیکن اب جیسے میں بہت تھکن محسوس کرتی ہوں, یا مجھ میں وہ انرجی لیول نہیں ہے, اور پھر مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو وہ نہیں دے پا رہی. لیکن میں نے بہت زیادہ اس پہ اسپیچ تھراپی پہ بھی کام کیا, فزیو تھراپی بھی, اس پہ بھی جو بھی تھراپیز تھی اوکوپیشنل. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک سرٹن لیول تک اس نے جو چیزیں سیکھنی تھی وہ سیکھ گیا ہے, لیکن مزید ابھی یعنی میں جتنا مرضی بھی کوشش کروں, کہ ابھی جیسے بچہ بڑا ہو گیا تو بات کو نہیں سنتا بھی نہیں ہے, تو اس کو یعنی کہ زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے مدر کو کہ اس کو یعنی کنوینس کرنے کے لیے. تو کیا جو گلٹ میں انسان آ جاتا ہے اس کو کس طرح مطلب کہ اپنے آپ کو یہ
دلاسا دیا جائے کہ نہیں میں کچھ غلط نہیں کر رہی، کیونکہ میرا اپنا انرجی لیول جو ہے ابھی کم ہو گیا ہے، تو میں نے تو اپنا بیسٹ لیا ہے اسے اور ابھی بھی کوشش کر رہی ہوں، تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ میں نے جو اس میں بات بتائی تھی نا آپ کو، سیلف کیئر آپ کی کم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نا اپنی سیلف کیئر بڑھائیں، اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. آپ تھک گئی ہیں نا، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایسے پیرنٹس کو یہاں تک کہتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ایسا ہے، چاہے جیسے ہسبینڈ ہیں، باقی بچے ہیں، اگر وہ ان کو سنبھال سکتے ہیں نا، تو آپ 1 ہفتے کی ویکیشن لے لیں، کہیں چلی جائیں، اور اس ویکیشن میں آپ نے فون بھی نہیں کرنا کہ اس کا کیا حال ہے، اس کو کھانا دیا، اس کا خیال رکھا، اس کو یہ دیا، اس کی تھیراپی کروائی. آپ نے بس ان کو کہنا ہے گھر والوں کو کہ میں تھوڑی بریک لے رہی ہوں ان سب چیزوں سے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو، کچھ پوچھنا ہو تو پھر آپ بس پوچھ لینا. کوئی گلٹ نہیں آپ نے لینا اس بات پہ کہ میں بریک لے رہی ہوں. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری کلچر سوسائٹیز میں نا اس کو کہا جاتا ہے لو عجیب ماں ہے، بچے کو چھوڑ کے چلی گئی. بریک لے لیں. اگر آپ 1 ہفتے کی نہیں لے سکتی، 2 دن کے لیے کہیں چلی جائیں. میری کبھی دوست ہیں تو ان کے ہسبینڈ بہت بیمار ہوئے میں، جیسے ریگولر ہوتا ہے ایجنگ پروسیس میں، اور اس میں کچھ ان کے ایسے بیہیویئرز آ رہے ہیں جس سے وہ بہت ایگزاسٹ ہو رہی ہیں، بچے ان کے سب باہر ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا ریلیٹیو ہے جو آپ کے ہسبینڈ کے پاس رہ سکتا ہے اور آپ کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ خوش ہوں گے. انہوں نے کہا ہاں 2-3 ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان کے پاس چھوڑیں اپنے ہسبینڈ کو، اور آپ 2 ہفتے کے لیے جائیں اپنے بچوں کے پاس باہر، ٹیک اے بریک اینڈ دین کم بیک، بیکاز یو آر کانسٹنٹلی ڈیلنگ ود دوز چیلنجز. اینڈ شی سیڈ کہ مجھے کسی اور نے یہ مشورہ نہیں دیا. میں نے کہا میں تو آپ کو بہت اسٹرانگ یہ مشورہ دوں گی. اور دوسرا میں کہوں گی دعائیں بہت پڑھا کریں، صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں، آیات شفا، اور اپنے آپ کو بار بار بتایا کریں کہ میں نے اپنا ان پٹ پورا رکھنا ہے، کیونکہ اگر دنیاوی طور پہ مجھے لگا بھی کہ میرے بچے میں فردر امپرومنٹ نہیں ہو رہی، لیکن اس کا اجر تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ہاں، میں بس اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. بیہیویئر، بچوں کا بیہیویئر جو ہے وہ پیرنٹس کو اپسیٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ بیڈ بیہیویئر، چاہے گھر پہ رہو چاہے باہر رہو، کہیں بھی نا ان کے بیہیویئر سے سم چلڈرن نا ان لوگ ڈیمانڈبل رہتے ہیں. ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، خواہشیں بہت رہتی ہیں چند بچوں کی. تو اس کو کس طرح سے ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس سے بھی ہم کو ٹینس آ جاتا ہے، تو اتنا ٹینشن آتا ہے کہ اسٹریس آ جاتا ہے اس سے، اور ہم لوگ سہا نہیں سکتے ہیں اس بیہیویئر کو. بیڈلی ایک دم سے افیکٹ ہوتا ہے پیرنٹس کو. تو میں اس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے ہیلپ کی جائے ان بچوں کی. اس میں یہ کہ آپ کی نا اپنی کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو یہ نہیں لے کے دینا، اب اگر آپ کا بچہ وہ کوئی ایک بچہ ہوگا نا جو کہ اس کو کوئی بھی اسپیشل نیڈ نہیں ہوگی، تو وہ شاید 4 دفعہ یا 5 دفعہ مانگے گا. لیکن یہ والا بچہ جو آپ کا ہے اسپیشل نیڈ والا، یہ ہو سکتا ہے 50 دفعہ مانگے آپ سے وہی چیز. ہاں، ٹھیک، تو دن میں ہر بار ریمائنڈر، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے ڈیمانڈس نا، جو پورا بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. جی، اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈپینڈنگ کرے گا کہ وہ بچہ کیا مانگ رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو چوائسیز سکھانی ہوتی ہیں کہ یہ چیز اس وقت ملے گی، اور ہمیشہ وہی اسی ٹون میں آرام سے بولنا ہے، اور پھر اس کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے دوسری چیز پہ لے کے جانا ہے جو زیادہ ہیلدی ہے یا زیادہ امپورٹنٹ کام ہے جو کرنے والا ہے. اور جب بھی وہ دوبارہ مانگے تو پھر دوبارہ آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ یاد ہے، بڑے پیار سے اس کو کہنا ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ابھی ہم یہ نہیں کر سکتے. پھر وہ پوچھے گا کیوں نہیں کر سکتے، پھر آپ نے دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کرنا ہے. تو ریپیٹیشن آپ کی جو ہے نا بار بار آتی ہے. اور پھر آپ کبھی کبھی اس سے صرف یہ پوچھ سکتے ہیں اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو ماما کیوں نہیں لے کے دے رہی. پھر بچے سے پوچھنا ہے، یعنی بچے کو وہ سوچنے کا بھی موقع دینا ہے. یہ پھر وہی بات ہے، ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ کیسے وہ کتنی اس کی بھی کمپریہنشن ہے، کتنا وہ سمجھ سکتا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ کو اس سے ڈیل کرنا ہوگا. انشاءاللہ بچوں کے بیہیویئرز پہ بھی ہم الگ یہاں پہ کافی کچھ مل جائے گا، کیونکہ آئی تھنک یو اے ای میں تو ماشاءاللہ اس معاملے میں کافی اچھا سسٹم ہے، اور کافی انکلوسیو طریقے سے وہ پیپل آف ڈٹرمنیشن کی فیملیز جو ہے ان کو اس میں شامل کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کنول آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، اور ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالنا آپ کے لیے، اور ہمیں اتنے اچھے سے گائیڈ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اٹ واز ایکچولی ویری انفارمیٹیو اینڈ تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. سنیں، میرا وقت بالکل بھی قیمتی نہیں ہے، یہ جتنے لوگ اس پلیٹ فارم پہ ہیں نا وہ قیمتی ہیں،
اور اگر میں ان کے لیے وقت نہیں نکالوں گی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سب سے قبول فرمائے. تھینک یو سو آمین. مچ فار سچ انکریجنگ ورڈز اور سارا کچھ لائک آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو دا ادر سیشنز کمنگ اپ ان شاء اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور جس نے جوائن کیا اس کے لیے اس کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور آپ سب کو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشنز میں بھی دیکھنا چاہیں گے. ہم اس کو ریپ اپ کر دیتے ہیں اور پھر ویل میٹ اگین نیکسٹ منتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.